آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بحث مباحثہ سے بچیں، اس بات کو ذہن میں رکھ لیں، نرمی سے جو معاملات طے ہو جاتے ہیں وہ گرمی سے کبھی بھی نہیں ہوتے۔ اگر خامد گرمی میں آ گیا اور آگے سے بیوی بھی گرمی میں آ گئی، پھر تو آپس میں بحث چلے گی، پھر تو آپس میں ضد آ جائے گی، اور ضد کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ ضد کے پیچھے تو پھر گھر ٹوٹا کرتے ہیں، ضد کے پیچھے تو پھر سکون لٹا کرتا ہے، ضد کے پیچھے تو گھر میں بے برکتی ہوتی ہے۔ اس لیے ایسے ماحول سے بچنا چاہیے۔ خامدوں کو یہ بات دل میں بٹھا لینی چاہیے کہ اگر وہ پیار سے اپنی بیوی کو قائل نہیں کر سکے، پھر وہ تلوار سے بھی بیوی کو قائل نہیں کر سکیں گے۔ اس بات کو بلکہ اپنے بیڈ روم میں لکھ کے وہ خامند لگا لیں کہ اگر میں پیار سے بیوی کو اپنا نہ بنا سکا تو میں تلوار سے بھی اس کو اپنا نہیں بنا سکوں گا۔ یہ پکی بات ہے۔ اس لیے کسی دانشور نے یہ ایک بات کہی ہے تو عجیب سی، مگر کہہ دیتا ہوں۔ اس نے یہ کہا کہ جو خامند بوسے کے ذریعے اپنی بیوی کا دل نہ جیت سکا، وہ پھر جنگ کے ذریعے بھی بیوی کا دل نہیں جیت سکتا۔ تو بات واقعی 100% سچی ہے۔ پیار کے ذریعے جو کام ہو جاتے ہیں وہ پھر آپس کے جھگڑوں کی وجہ سے ہرگز نہیں ہوتے۔ ہاں، انسان کو چاہیے گھر کے اندر اپنا وقت زیادہ گزارنے کی کوشش کرے۔ اگر انسان خامد باہر چلا پھرا، حدیث پاک میں آتا ہے اس کی نظر کہیں اتفاقاً ایسی جگہ پر پڑ گئی جہاں اس کو کوئی زیادہ اچھی شکل نظر آ گئی، کوئی ٹھپا اچھا نظر آ گیا، حدیث پاک میں فرمایا اس کو چاہیے کہ گھر آ کے اپنے بیوی کے ساتھ وقت گزارے۔ جو کچھ باہر والی عورت کے پاس ہے وہی سب کچھ گھر میں بیوی کے پاس ہے، لہذا اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ انسان کی ضرورت کے لیے اللہ نے بیوی بنا دی، بیوی کے لیے خامد بنا دیا، لہذا حلال طریقے سے اپنی ضرورتوں کو پورا کر لیں اور حرام کی طرف ادھر ادھر نہ جائیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ شیطان گناہ کروانے کے لیے مزین کر کے چیزوں کو پیش کرتا ہے۔ اس لیے ہم نے دیکھا گھر میں چاند جیسی بیوی انتظار میں بیٹھی ہوتی ہے اور باہر کی بےہودہ قسم کی شکل والی لڑکی کی طرف خامن للچائی نظروں سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ فقط شیطانیت ہے، اس کا اور کسی سے کوئی تعلق نہیں۔ لہذا جب آپ محسوس کریں کہ جائز طریقے کی بجائے حرام کی طرف زیادہ ذہن جا رہا ہے تو فوراً دیکھیں کہ میرے کھانے میں کوئی ملاوٹ تو نہیں، میرے عمل میں کوئی کوتاہی تو نہیں کہ جس وجہ سے میرا دل حرام کی طرف کھنچ رہا ہے۔ حلال کھانے کی یہ برکت ہوتی ہے، انسان حلال ہی کام کرنے کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ لہذا اللہ رب العزت سے دعائیں بھی مانگیں کہ اللہ تعالیٰ گھروں میں نیکی دینداری کی زندگی عطا فرما دے۔ جو خاوند گھر کے ماحول کی طرف دھیان نہیں کرتے، ان کو اپنے بزنس سے فرصت نہیں ہوتی، اپنے کام سے فرصت نہیں ہوتی، ان کی اولادیں بگڑ جاتی ہیں۔ اس لیے کہا گیا کہ لیس الیتیم قد مات والدہ بل الیتیم یتیم العلم والعمل۔ یتیم وہ نہیں ہوتا کہ جس کے ماں باپ مر جاتے ہیں، یتیم تو وہ ہوتا ہے جو علم اور عمل سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنا کہ جس ماں کی بات بچے مانتے نہیں اور باپ کے پاس گھر میں وقت دینے کی فرصت نہیں، وہ بچے یتیم وہ بچے زندہ ہوتے ہیں مگر یتیم جیسے بچے ہوتے ہیں۔ یہ بات پھر ذرا سن لیجئے کہ جس ماں کو تو تربیت کا طریقہ نہیں آتا اور باپ کے پاس فرصت نہیں، تو سمجھ لو کہ وہ بچے یتیم ہیں، ان بیچاروں کی تربیت کبھی نہیں ہو سکے گی۔ تو خامند کو چاہیے اپنے اسکیجول میں اور جہاں کام رکھے ہیں تو بچوں کے لیے کچھ وقت ضرور رکھے، سن لے بیوی سے کہ گھر میں آج کیا گزرا، بچے نے کیا کیا، بچی نے کیا کیا، پھر عورت کو سمجھا دے آپ نے یوں نہیں کرنا، یوں کرنا ہے۔ جب مل کے دونوں کام کریں گے بچوں کی تربیت یقیناً اچھی ہوگی۔ اور اگر مرد گھر میں دین کا خیال ہی نہ کرے، فقط کما کے پیسے تو لے آتا ہے اور گھر کی عورتوں کو کھلا خرچ کرنے کی اجازت دے رکھی ہے اور ہر سہولت دے رکھی ہے اور گھر کے اندر دین کے بارے میں ڈسکشن ہی نہیں ہوتی، تو یہ اس گھر کے مردوں میں اور مردوں میں کوئی فرق نہیں۔ اس لیے یاجز کہتا ہے کہ جس گھر میں نیکوکار نفس نہ ہو وہ گھر تو جانوروں کا ڈربہ ہے۔ سارے گھر کے اندر جانور بنے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں۔ یاد رکھنا قیامت کے دن ایک بے عمل عورت اپنے 4 محرم مردوں کو لے کر جہنم میں جائے گی،
خاوند کو، والد کو، بھائی کو اور بیٹے کو کہ اللہ یہ خود نیک بنے، مگر مجھے تو نیکی کے لیے انہوں نے کبھی پریشرائز نہیں کیا تھا، ذرا کھانے پینے میں اونچ نیچ ہوتی مجھے شیر کی آنکھ سے دیکھتے تھے، میں ڈر کے مارے کام کو ٹھیک کرتی تھی، مگر میں نمازیں قضا کرتی تھی، میں بیٹھ کے سکرین کے تماشے دیکھتی تھی، یہ میرے پاس بیٹھتے تھے، انہوں نے کبھی مجھے نیکی کی تلقین ہی نہیں کی، اب میں جو جہنم میں جا رہی ہوں ان کو بھی بھیجیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک بدکار عورت اپنے ساتھ 4 مردوں کو لے کے جہنم میں جائے گی، اس کو کہتے ہیں ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، لہذا یہ بیوی اکیلی نہیں ڈوبے گی، یہ 4 مردوں کو لے کر ڈوبے گی۔ اس لیے گھر کے اندر دین کی فضا کو پیدا کرنا یہ انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ اور گھر کے اندر عام طور پر یہ دیکھا کہ ساس بہو کے جھگڑے ہر جگہ ہوتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ تو کم علمی ہوتی ہے، علم نہیں ہوتا، اور اگر علم دین کا ہو بھی صحیح تو تربیت دونوں طرف کی جو ہے پوری نہیں ہوتی، کمی ہوتی ہے۔ عورتیں آپس میں جب مل بیٹھتی ہیں بیچاری ہوتی جو ناقصات العقل والدین ہیں، اس لیے جلدی الجھ پڑتی ہیں، تھوڑی سی بات پہ جلدی نتیجے نکال لیتی ہیں، ہیسٹی ڈیسیژن ان کی عادت ہوتی ہے، ذرا سی بات پہ فوراً کوئی نتیجہ نکال کے بیٹھ جائیں گی اور اس میں غلطی کر جاتی ہیں۔ اس جلد بازی کی عادت کی وجہ سے آپس میں جھگڑا کر لیتی ہیں، غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں، تو اس غلط فہمی کو دور کرنا یہ خاوند کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ کئی جگہوں پہ خاوند بیوی کو اپنی ماں کے حوالے کر دیتے ہیں، افراط و تفریط سے بچنا چاہیے۔ بیوی کے کچھ حقوق ایسے ہیں کہ جس کے لیے ساس کو بھی چاہیے کہ وہ بیوی کو وقت جو ہے تھوڑی اجازت دے، تھوڑا اس کو موقع دے، وہ اپنی زندگی کو میاں کے ساتھ گزار سکے۔ اور کچھ بات ایسی بھی ہے کہ بہو کو چاہیے کہ ساس کو ماں کی طرح جانے۔ گھر میں دیکھا ماں اگر تھپڑ بھی لگا دیتی ہے تو بچی چپ کر جاتی ہے، اور ساس اگر اصلاح کی بات بھی کر دیتی ہے تو اس کے اوپر تڑک کے بولتی ہے یہ ناانصافی بیوی کیوں کر رہی ہے۔ جب ماں کا تھپڑ برداشت کر سکتی ہے تو کم از کم ساس کی تنقید تو برداشت کر لیا کرے۔ چنانچہ ایک مرتبہ میرے اس عاجز کے پاس ایک عالمہ آئی، دین کا علم پڑھی ہوئی تھی، کہنے لگی کہ میاں میرے ساتھ بہت اچھا ہے، دنیا میں شاید ایسا میاں کسی کو نہیں ملا ہوگا، مجھے اللہ نے ایسا متقی پرہیزگار اور نیکوکار میاں دیا، مگر ساس نے میری زندگی جہنم بنا دی ہے، ذرا سی بات پہ روک ٹوک کرتی رہتی ہے، یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے۔ چنانچہ اس نے ساس کے بارے میں چند باتیں کہیں اور مجھ سے پوچھنا یہ چاہتی تھی کہ اب آپ ذرا اجازت دے دیجئے میں بھی ترکی بترکی جواب دیا کروں، اینٹ کا جواب پتھر سے دیا کروں، لیکن عالمہ تھی، ذرا گھبراتی بھی تھی کہ کہیں میں پکڑی نہ جاؤں، لہذا اس نے کیا طریقہ سوچا کہ حضرت صاحب سے اس کا ڈیسیژن لے لو، انٹینٹ لے لیجیے حضرت صاحب سے۔ چنانچہ اس نے اپنی ساس کی اتنی جو ہے باتیں بتائیں کہ ذرا سی بات پہ یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے، اور مجھے ذہنی طور پہ پرسکون نہیں ہونے دیتی، اور میں نے پڑھانا ہوتا ہے اور مجھے پڑھانے میں دقت ہوتی ہے، اب آپ بتائیں میں کیا کروں۔ میں نے اسے کہا کہ آپ کی ساس کے اندر کتنی باتیں ناپسندیدہ ہیں، کوئی بات پسندیدہ بھی ہے؟ کہنے لگی نہیں مجھے تو کوئی بھی پسندیدہ بات نظر نہیں آتی۔ میں نے کہا کہ تمہاری نظر میں انصاف نہیں، نا انصافی کا تمہارا ذہن ہے، اگر انصاف کی نظر سے دیکھتی تو تمہیں اس کے اندر کوئی نہ کوئی اچھائی نظر آتی۔ وہ پھر کہنے لگی حضرت مجھے تو اس میں کوئی اچھائی نظر نہیں آتی۔ میں نے کہا دیکھو ایک بات بتاؤ، تمہارا خامن جو تمہیں اللہ نے فرشتوں کی صفت جیسا دے دیا یہ تو بات مانتی ہو؟ کہنے لگی ہاں مانتی ہوں۔ میں نے کہا اس خامن کی بیوی تمہیں کس نے بنایا؟ یہی تمہاری ساس تھی جو تمہیں پسند کر کے لے کے آئی۔ اس خامن کے لیے اس کو اور بھی بڑی لڑکیاں ملتی تھیں، کسی اور کو پسند کر لیتی، مگر تمہیں جو پسند کر کے لائی تو یہی ساس تھی جس نے تمہیں اس خامن کی بیوی بنایا، اور آج تم کہتی ہو کہ میرا خامن تو آج فرشتوں کی صفت والا خامن ہے۔ کہنے لگی ہاں یہ
یہ بات تو ہے۔ میں نے کہا اب اس احسان کا بدلہ تم ساری زندگی نہیں اتار سکتی، ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ قرآن کی آیت جانتی ہو؟ کہنے لگی جی پڑھی ہوئی ہوں۔ میں نے کہا اب اس احسان کا بدلہ اتارو کہ ساری زندگی اس کے پاؤں دھو کے پیو کہ اس نے اچھے بچے کی بیوی کے طور پہ چن لیا۔ کہنے لگی حضرت آپ نے بات سمجھا دی، آج کے بعد میں کبھی بھی ان کے سامنے اونچا نہیں بولوں گی اور ان کو اپنی ماں کا درجہ دے کے ان کی ہر بات کو برداشت کروں گی۔ واقعی انہی کے صدقے اللہ نے مجھے اتنا اچھا خامن دیا۔ تو جب انسان سمجھتا ہے تو بات جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ساس بہو کے جھگڑے ضد کے سوا کچھ نہیں ہوتے، ذرا افہام و تفہیم کر لیا جائے تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اسی طرح خود ساس کو یہ بات سمجھنی چاہیے، اپنی بیوی اگر کوئی کبیرہ گناہ کر بیٹھے گی تو ماں اپنی بیٹی کا عیب چھپاتی پھرے گی، اور اگر اس کی بہو چھوٹی سی معمولی سی کوئی غلطی کر بیٹھے گی کھانے پکانے میں تو یہ ساس اس کو دوسرے لوگوں کو بتاتی پھرے گی۔ یہ کتنی بڑی ناانصافی ہے، بیٹی نے وہی گناہ کیا، ماں چھپاتی پھر رہی ہے، بہو سے غلطی ہوئی، ماں لوگوں کو بتاتی پھر رہی ہے۔ یہ ناانصافی کی باتیں ہیں۔ تو جب بہو اپنی ساس اپنی بہو کو بیٹی سمجھنے لگ جائے گی اور بیٹی اپنی ساس کو اپنی ماں سمجھنے لگ جائے گی، ماں اور بیٹی کے درمیان نفرتیں نہیں ہوا کرتی، محبتیں ہوا کرتی ہیں، تو گھر کی زندگی آج اچھی بن جائے گی۔ اور یہ کام خامد کو کرنا چاہیے کہ بجائے اس کے کہ عورتوں کو ایک دوسرے سے الجھنے کا موقع ملے، درمیان میں پڑھ کے ساس کو اپنی جگہ، امی کو اپنی جگہ سمجھائے، بیوی کو اپنی جگہ سمجھائے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے انسان کو 2 آنکھیں دی ہیں اور 2 کان دیے ہیں۔ ایک آنکھ سے اگر ساس کا عمل دیکھتا ہے، دوسری آنکھ سے بیوی کا عمل دیکھے۔ ایک کان سے اگر اپنی امی کی بات سنتا ہے اور دوسری کان سے اپنی بیوی کی بات سنے، اور اللہ نے دونوں آنکھوں اور کانوں کے درمیان دماغ رکھا ہے، پھر اپنے دماغ سے سوچ کے فیصلہ کرے کہ دونوں میں سے اعتدال کا راستہ کون سا ہے۔ جب خاوند یہ ذمہ داری خود سنبھالے گا اور دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ الجھنے کا موقع نہیں دے گا، علیحدہ علیحدہ ان دونوں کو سمجھا کے انڈیپینڈنٹ ڈیسیژن کرے گا، تو یقیناً گھر کی زندگی اچھی ہوگی۔ رب کریم گھر کی جھگڑوں سے، لڑائیوں سے محفوظ فرما لے۔ لہذا گھر کے اندر زندگی گزارتے ہوئے اپنی بیوی کے ساتھ بھی پروقار رہنا چاہیے۔ ایک غلط عادت خامدوں میں یہ بھی دیکھی کہ گھر کے اندر جب آتے ہیں تو کوئی ان کے نہ بیٹھنے اٹھنے کا طریقہ، نہ کپڑے پہننے کا طریقہ، گندے بنے پھریں گے اور سمجھیں گے کہ بیوی کو ہمارے لیے سنورنا چاہیے، اور ہمیں تو بیوی کے لیے سنورنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہمارے جسم سے پسینے کی بو آتی پھرے، گندے کپڑے پہن کے بیٹھتے پھریں۔ کئی لوگوں کے منہ سے تو سگریٹ کی بو ایسے آتی ہے کہ 10 فٹ پہ بیٹھے ہوئے بندے کو نفرت آتی ہے۔ معلوم نہیں ان کی بیویاں ان کے ساتھ گھروں میں کیسے زندگی گزارتی ہیں۔ تو خود خاوند کو بھی چاہیے بیوی کے سامنے پروقار رہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت شریفہ تھی، سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں گھر کے اندر داخل ہوتے تھے، پروقار طریقے سے داخل ہوتے تھے اور مسکرا کر داخل ہوتے تھے، چہرے مسکراتے چہرے کے ساتھ داخل ہوتے تھے، اہل خانہ کو سلام کرتے تھے۔ اور روایت میں آتا ہے، ذمہ داری سے اس کی دلیل دے سکتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں آ کے سب سے پہلے اپنا مسواک کیا کرتے تھے۔ تو مسواک کرنے کا کیا مطلب؟ اپنے منہ کو صاف کرتے تھے تاکہ اگر کچھ باہر کھایا پیا بھی ہے تو اس کی منہ سے مہک چلی جائے۔ کئی تو خاوند ایسے ہیں ان کے منہ سے مردوں جیسی بو آ رہی ہوتی ہے اور پھر سمجھتے ہیں کہ کیوں ہمیں گھر کے اندر عزت نہیں ملتی۔ ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، شریعت نے ان کا خیال رکھا ہے۔ نبی علیہ السلام گھر تشریف لاتے تھے، آتے ہی اپنے وضو فرماتے تھے، معلوم ہوا ہاتھوں کو صاف کیا، چہرے کو اپنے دھو لیا، منہ کو صاف کر لیا۔ اب انسان اگر کسی کے پاس بیٹھے گا بھی صحیح تو ذرا چہرے کے اوپر بھی تازگی ہوگی اور منہ سے بھی بو نہیں آئے گی۔ تو یہ طریقے ہیں اچھی زندگی گزارنے کے۔